تو انہوں نے کہا کہ بیوی سے، میری بیوی تم مت گھبراؤ، اگر میں مر جاؤں تو مجھے گھسیٹتے رکڑ پر رکھ دو، راستے میں جا کر رکھ دو، میرے نبی نے کہا ہے کہ قافلہ آئے گا اور مجھے دفن کرے گا۔ آپ انتقال کر جاتے ہیں تو آپ کے بیوی نے ان کو گھسیٹتے ہوئے اس راستے کے پاس لا کر آپ نے ان کو رکھا، تو دور سے ایک قافلہ آیا جس کی صدارت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، بہت بڑے چوٹی کے صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات زندگی کے بارے میں انشاءاللہ آج بتانے کی میں کوشش کروں گا، کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے تھے کہ آپ غار حرا سے آئے اور لوگوں کے سامنے کچھ اعلانات خفیہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، تو مکے کے اندر یہ عام ہو گیا ہے کہ ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں اور وہ ان کے معبودوں کو مانتے نہیں ہیں، بت پرستی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح ایک کشمکش ہے جو مکے کے اندر شروع ہوا، اور یہی باتیں باہر تک بھی پہنچ گئے تھے۔ باہر مختلف قبیلے رہتے تھے مکے کے آس پاس میں، ان قبیلوں کے تک بھی یہ بات پہنچی۔ تو ایک قبیلہ ہے جو قبیلہ ودان کے نام سے مشہور ہے، وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس گاؤں کے اندر رہتے تھے۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک صاحب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ تم مکے کو جاؤ اور معلومات حاصل کرو کہ یہ کون نبی ہے، وہ کیا دعوت دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی مکے کو آتے ہیں، وہاں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ ملاقات کرتے ہیں، اور پھر واپس جا کر اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پالنے والا وہ ہے، پرورش کرنے والا وہ ہے، یہ سارے بتیں جو انسانوں کی بات نہیں سن سکتے اور انسانوں کے مرادیں پورے نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا دعوت صحیح محسوس ہو رہا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ نے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ بھائی میں فوری مکے کو جانا چاہتا ہوں، مجھے تو اس وقت بے چینی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب جوانی میں تھے اور اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو بت پرستی ان کو پسند نہیں تھی، کہ یہ کیا ہے جو بتوں کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، یہ نہ ہلتے ہیں، نہ بات سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ تو ان کی ایک دلی خواہش تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہونا چاہیے۔ ان کی دل کے اندر جو تڑپ ہے وہ پورا ہوگا ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور کہا کہ بھائی تو اپنے میرے گھر کو سنبھال لے، میں ابھی فوری جو ہے مکے کے لیے روانہ ہوتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو پہنچتے ہیں اور وہاں کسی سے گفتگو کیے بغیر مکے کے اندر وہ ٹھہرتے ہیں۔ اب اندھیرا ہوا، رات ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرے، اور حضرت علی رضی اللہ نے کہا ہے کہ آپ مسافر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مسافر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ نے پھر ان صاحب کو، حضرت ابو ذر غفاری کو اسی مقام پر دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو کہا کہ چلو ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اس طرح تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے دسترخوان پر بٹھا کر کہا ہے، اے بھائی آپ جس کام سے آئے ہو وہ کام ابھی نہیں ہوا۔ یعنی یہ 3 دن بھی دونوں آپس میں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیوں آئے ہو، اور یہ خود نہیں کہتے کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تیسرے دن خود حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کیا ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مجھے وعدہ کیجئے کہ ایک بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ پوچھئے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک صاحب ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ ہاں
تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے ملاؤ گے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبح میں آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ مجھے دیکھنے کے بعد آپ اٹھ کر میرے پیچھے آئیے، دور دور آئیے، میں آپ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، آپ میرے سے گفتگو مت کیجئے، میں سیدھا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود اپنے واقعات میں کہا ہے کہ میں رات میں نہیں سو پایا، میری یہی خواہش تھی کہ کب صبح ہوگا، کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، رات بھر مجھے نیند نہیں لگی، میں صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تو میں اٹھ گیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سامنے سے چلتے رہے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے، اور سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مجھے لے کر گئے۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی یہ سلام ادا کیا ہے اسلام میں تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سلام کو پہلی مرتبہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائیں، پھر اسلام کے بارے میں ان کو بتایا، تو وہ دیر کیے بغیر ایک لمحہ بھی انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دن رہے تو آپ نے اسلام کی تعلیمات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری تم اپنے قبیلے میں جاؤ، اسلام کی دعوت دو، اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کرو، اور تم یہاں مت رہو بلکہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک سرداران قریش کے سامنے اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو نہ پہنچاؤں، میں اس وقت تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ کہہ کر سیدھے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کفار و مشرکین اور پورے قریش کے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مارتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان کے اوپر گر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، اور ان کی ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، تم لوگ کس کو مار رہے ہو؟ جس راستے سے ہم دورہ کرتے ہیں، جس راستے سے ہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں، جس راستے سے تجارت کے لیے جاتے ہیں، اسی راستے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ رہتا ہے، ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے اگر اس کو کچھ ہو گیا، تم لوگ ان کو چھوڑ دو۔ یہ کہا تو ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں صحیح بات ہے، یہ تو راستے میں ہی پڑتا ہے ان کا گاؤں، لہٰذا ہم سفر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد پھر اپنے گاؤں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے گاؤں واپس آنے کے بعد دین اسلام کی تعلیم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور لوگ گھر گھر پہنچ کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور سارا گاؤں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نیلے آسمان، نیلے چھتری کے نیچے اگر کوئی ایماندار سچے آدمی اگر کوئی ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ خندق کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، مدینے کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور مدینے میں ہی جو ہے قیام کرتے ہیں، اور آپ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا رہا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ بہت ہی نیک انسان تھے، سچے انسان تھے، ایماندار انسان تھے، دیانتدار انسان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جنگ تبوک واقع ہوا، جس میں 30,000 مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ تبوک کے لیے شریک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ عذر کے بغیر جنگ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوتے وہ منافق ہے۔ اس طرح ڈکلیریشن کیا گیا۔
تو تقریباً 30,000 کی لشکر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 کے لشکر کے ساتھ آپ مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 1 دن 2 دن گزر گئے. 700 کلومیٹر کا سفر پورے فوجیوں نے 30,000 فوجیوں نے کیا، اور تبوک سے پہلے پڑاؤ ڈالا گیا اور فوجیوں کا جائزہ لیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر اس فوجی قافلے میں موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا کہ ابو ذر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں حال یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اونٹنی ہے راستے میں وہ بیٹھ جاتی ہے، اور اونٹ جب بیٹھ جائے تو اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اٹھانے کی کوشش کی. جب اونٹ نہیں اٹھ رہا تھا تو ابو ذر غفاری نے اپنا سامان لیا اور اپنے کھاندے کے اوپر ڈال کر پیدل چل کر وہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. صحابہ کرام جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ ایک بنڈل اپنے کھاندے پر اٹھا کر چلتے آ رہا ہے، اور ریگستان کی ریتی دھول اڑ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب ہے جو تنہا آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابو ذر ہو جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا، تو حضور نے فرمایا اے آنے والے شخص تو ابو ذر غفاری ہو جا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب کو آتے ہوئے دیکھے اور ان کے تڑپ، ان کا تمنا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر میرے دوست ابو ذر غفاری ہونا لازمی ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ ابو ذر تو ہو جا. تو قریب جب آ رہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری جو آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ ابو ذر تنہا آ رہا ہے اور تنہا ہی مرے گا، اور قیامت میں ان کو تنہا ہی اٹھایا جائے گا. وہ تنہا آ رہا ہے، دنیا سے تنہا رخصت ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو تنہا ہی اٹھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی دی صحابہ کرام کو. پھر جنگ کا معاملہ، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوا، پھر واپس آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم سب کو احد کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے قبرستان کو پہنچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو لے کر 8 سال کے بعد، جنگ احد کے 8 سال کے بعد آپ قبرستان پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. پھر آپ نے قبرستان میں خطبہ دیا اور صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، یہاں جو لوگ مدفون ہیں، یہاں جن کو قبر کے اندر جو ہے دفن کیا گیا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، اور آج یہاں پر یہ لوگ مدفون ہیں. اسلام کے لیے انہوں نے اپنے پورے جان کو لٹا دی ہے. اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے، مال غنیمت کے حرص میں جیتتا ہوا جنگ ہار کے اندر بدل گیا، شکست میں بدل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ نبی کی موجودگی میں جیتتا ہوا جنگ ہار میں تبدیل ہو گیا، اور جبکہ اس کا نبی موجود تھا. یہ الفاظ آپ نے ادا کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ تم دولت کے لالچ میں پڑ جاؤ گے، دولت کے پیچھے پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنا گوارا نہیں ہوا.
تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بہت سے صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے صبح سے شام تک حضور کو دیکھتے رہتے تھے، بڑی خوشی ان کو ہوتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سے صحابہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے نبی یہاں موجود نہیں ہے تو میں یہاں کیا کروں۔ حضرت بلال حبشی خود جو ہے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دوسرے مقام پر کہ میں اذان دیتا ہوں تو میں جب اذان دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، اب میں آئندہ اذان دوں گا تو میرے نبی میرے آنکھوں کے سامنے نہیں رہیں گے، اس لیے وہ خود جو ہے مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری بھی مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے اندر جا کر آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا دور گزرا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانیاں شروع ہو گئے تھے۔ آپ ملک شام میں اسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے، لوگوں کو، صحابہ کو متنبع کرتے تھے اور سورہ توبہ کی آیات سناتے تھے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انگار کے اندر جو ہے گرم کرتا ہے، تپاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گرم ہیٹ کو، گرم سونے کو انسان کے جسم کو لگا دیتا ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر سناتے اور صحابہ سے کہتے کہ کم سے کم تم تو ان چیز سے بچو۔ لوگ پوچھتے تھے سونا چاندی جمع کرنا کوئی حرام تھوڑی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو حلال حرام کی بات نہیں ہے، کم سے کم صحابہ ہے تم، اللہ کے نبی ساتھی ہو، کم سے کم ان خرابیوں سے تم بچو۔ تو یہ جو تحریک دنیا کے اندر برپا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دائی ہے، جو لوگ دعوت دیتے ہیں، جو لوگ اسلام کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لازم ہو جاتے ہیں کہ بہت سے چیزوں کو خواہشات ہونے کے باوجود بھی ان کو دبانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، عیش و عشرت کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کو یہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے یہی پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں یہ پیسے جمع کرنا چھوڑ دو۔ اور ایک بات میں کہتے ہوئے میں اس بات کو چھوڑ دیا، جب آپ احد کے پاس جب آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو ابو ذر غفاری کو آپ نے بلایا، اے ابو ذر غفاری تم اس احد کی پہاڑی کو دیکھتے ہو؟ تو ابو ذر غفاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو سونا بنا دے تو میں رات بھر اس کو تقسیم کروں گا اور صبح میں اپنے ہاتھ کو خالی کر دوں گا۔ یہ اسپرٹ ہے جو اسلام نے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ دولت کے پیچھے مت پڑو، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راہ میں تم دو اور اللہ کے لیے جد و جہد کرو، اللہ کے لیے سٹرگل کرو۔ یہی بات ہے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام میں بتا رہے تھے۔ تو وہاں کے گورنر نے شکایت کی اور حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ عثمان غنی یہ صاحب بڑے پریشان کر دے رہے ہیں، یہ شام کے افراد پورے ان سے بیزار ہے، تم جو ہے مدینے کو بلا لو نا۔ تو حضرت عثمان غنی جو خلیفہ تھے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ آ جائیے۔ تو امیر المومنین کا حکم تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ جاتے ہیں۔ اب مدینہ آنے کے بعد لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شخص آ گیا ہے۔ تو آپ کی دعوت یہی تھی کہ لوگوں تم مال کو مت جماؤ، سونا کو مت جماؤ، سونا چاندی کو مت جماؤ، اسی لیے کہ تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو۔ یہی پیغام مدینے کے اندر بھی آپ دیتے رہے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی خلیفہ سے شکایت کرتے ہیں، بھائی ان کو مدینے سے ہٹا دو، مدینے سے نکال دو، مدینے سے ان کو بھگا دو۔ تو یہاں ایک منٹ کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ جب حق لے کر کوئی بندہ اڑتا ہے دنیا میں تو ان کو اس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہماری دعوت کو، ہماری تعلیم کو، اللہ کی اکتاہیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، اللہ کے کلام کو جب لے کر آپ اٹھیں گے، لوگوں کے سامنے دعوت دیں گے تو لوگ آپ کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ٹھکرائیں گے، کہیں گے کہ اس کو تو یہاں سے نکالو، یہاں سے بھگاؤ۔ یہی جو چیز ہم جو ہے شروع سے لے کر دیکھتے ہیں، خود قرآن نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
राजिऊन। इस तरह कुरान के मुतअद्दिद आयात में कहा गया है कि तुम्हें आजमाइश होकर रहेगी, तुम ईमान लाए हो तो तुम्हें यूं ही जन्नत नहीं दे दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें मुसीबतें, मुश्किलातें, हर तरह की चीजें जो है उन चीजों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तो यहां हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी बुलाते हैं, कहते हैं कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी मुझे माफ कीजिए कि लोग बहुत ही आपसे खफा है, लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, आपके बातों से लोग बेजार है, लिहाजा हमारा हुक्म है कि आप मदीना छोड़ दीजिए और मदीना करीब राबजा एक गांव है, छोटा सा करिया है, आप वहां पर चले जाइए। ये हुकूमत की तरफ से आपके लिए जो है ये हुकूमत की तरफ से ऐलान है। 80 साल से भी ज्यादा उम्र के हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बूढ़ी बीवी दोनों से कहा गया है कि इनको मदीना के बाउंड्री छोड़कर चले जाना है। और देखिए कि मदीना में इतने जो है बुजुर्ग हजरात थे, इतने सहाबा कराम मौजूद थे, कोई भी आकर मुदाखिलत नहीं की कि इनको यहां रहने दीजिए। फिर यह भी नहीं हुआ कि अबू ज़र ग़िफ़ारी चलो तुम्हारा सामान हमको दो, हम उस सामान को लेते हैं और कम से कम तुम्हें अपने उस गांव तक, उस खरियत तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी को छोड़ने के लिए भी कोई नहीं आते, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा उनके साथ देते हैं और कहते हैं ये बाउंड्री है मदीना का, मैं अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, मैं यहां तक आपका साथ दे सकता हूं, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सामान अपने साथ लेते हैं और अपनी बीवी को लेकर आप राबजा नाम के उस गांव के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, वहां चले जाते हैं। आप बीमार हो जाते हैं, सकरात की हालत में आ जाते हैं, आपकी बीवी रोती है और कहती है मैं आपको कैसे कफन दूंगी, आपको कैसे मैं दफनाऊंगी, मैं तो अकेली हूं। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ने कहा है कि मेरे नबी ने कहा है कि तुम तन्हा मरोगे, लेकिन एक काफिला आएगा तुम्हारे मौत में, तुम्हारी मौत होते ही एक काफिला उधर से गुजरेगा, तुम्हारे तदफीन का काम वो काफिला करेगा। तो उन्होंने कहा कि बीवी से, मेरी बीवी तुम मत घबराओ, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे घिसेटते हुए तुम रुकड़ पर रख दो, रास्ते में जाकर रख दो। जो रास्ता होता है मदीने का रास्ता, उन्होंने कहा मुझे घसीटते हुए उस रास्ते पर ले जाओ, मेरे नबी ने कहा है कि काफिला आएगा और मुझे दफन करेगा। आप इंतकाल कर जाते हैं तो आपके बीवी ने उनको घसीटते हुए उस रास्ते के पास लाकर आपने उनको रखा। तो दूर से काफिला आया जिसके सदारत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला कर रहे थे, बहुत बड़े चोटी के साहबी थे, ये भी चोटी के साहबी और वो भी चोटी के साहब है। करीब आने के बाद उन्होंने कहा कि अम्मा क्या हुआ है, अम्मा जी क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, इनकी तदबीर करनी है, गुस्ल देनी है, इनको दफन करना है। उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा है कि ये अबू ज़र ग़िफ़ारी है। ये कहना था कि अब्दुल्ला बिन मसूद चीख उठते हैं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला और उनके काफिले वालों ने आपको गुस्ल दिया, कफन दिया और खबर खोदी और नमाज जनाजा पढ़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम को फैलाया, जिस तहरीक को फैलाया है, ये तहरीक हंसते हंसते हम तक नहीं पहुंचा है। इनके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, इनके लिए घरों को छोड़ना पड़ा, इनके लिए लोगों के साथ जो मुकाबला करना पड़ा, इनके लिए अपने घर को छोड़ना पड़ा, इनके लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा इस्लाम की तबलीग को इशाअत के लिए। लेकिन आज मैं और आप इस्लाम को और इस्लाम की तबलीग को इशाअत के अंदर हमें पंखे की जरूरत है, हमें एसी की जरूरत है, हमें जो है एसी की मोटर कार की जरूरत है, हमें जो है गर्मी की शिद्दत पसंद नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह इस्लाम फैल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम इस तरह नहीं फैलेगा। इसके लिए अपनी जान को, अपने माल को, हर चीज को कुर्बानी करनी होगी, तभी जाकर ये इस्लाम फैलेगा। और जब फैलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी।
اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کو خاموشی سے بیٹھ کر رہنے کے بجائے ہمیں سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاق و کردار کو بنوانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اخلاق و کردار سے لوگ ہمارے قریب آ جائے، اس طرح کے اخلاقوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔